إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مختصر حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون. الحمدللہ اللہ الرحمن کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ساڑھے تے اپنا خاص فضل فرمایا اور اپنے دین واسطے اپنے گھر اندر اکٹھا فرمایا. دعا فرماؤ اللہ ساڑھا مل بیٹھنا میرے محترم بھائی حضرت مولانا حضرت قاسم سلمان سلوانی صاحب اللہ انہاں دی محبت اور انہاں دی شفقت کہ جس دے نال اللہ پاک نے سانو دین واسطے سب نو اکٹھا فرمایا ہے. اللہ پاک انہاں دی عمر اندر بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ ساڈا بیٹھنا بھی اپنی عدالت چ قبول فرمائے. حضرات محترم ایک ایسا وقت آنا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے
صرف اللہ دی ذات تو علاوہ دو چیزاں باقی رہ گئی ہیں، ایک جنت رہنی ہے، دوسری جہنم۔ جہنم دے اندر کافر لوگ جان گے تے جنت دے اندر متقی لوگ جان گے، مومن لوگ جان گے۔ اور حقیقت بات کہ ساڈی کوئی ویلیو نہیں، نہ ساڈی کوئی کسی قسم کی قدر و قیمت ہے۔ اگر اسی صحیح معنی دے اندر مومن بن جاواں گے تے اللہ پاک دے ہاں ساڈا مقام بلند ہو جائے گا، کیونکہ جڑا مومن بندہ ہے اللہ پاک نے مومن تے بڑی انعام فرمائے، مومن تے بہت زیادہ اللہ پاک نے اپنی رحمتاں فرمائی ہیں۔ اگر یہ بندہ مومن دی زندگی تے نظر مارے، اگر نظر دوڑا کر کے دیکھے نا تے انسان دی جڑی زندگی ہے او دی اندر خوشی بھی آتی ہے، او دی اندر غمی بھی آتی ہے، اور انسان تے ہر قسم دے لحاظ دے نال یعنی ہر قسم دے معاملات بندے دی زندگی دی اندر پیش ہوندے نے۔ لیکن جڑا بندہ مومن بن جاتا ہے نا، اللہ پاک مومن ہون دی وجہ تو اپنے مومن بندیاں دیاں پریشانیاں کو بھی نیکی اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث کا اگر مطالعہ بندہ کرتا ہے کہ مومن بندہ جڑا بن جاتا ہے او دے تے دکھ آئے او دے واسطے رحمت بن جاتا ہے، بیماری کا آ جانا او دے واسطے رحمت بن جاتی ہے۔ بلکہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن اگر کنڈا چوب دینا او دے اندر جڑی تکلیف ہوئی ہے او دے بدلے اندر بھی اللہ دے گناہ بھی معاف فرماتے نے، اللہ اس بندے دے درجات بھی بلند کرتے نے جڑا مومن ہوتا ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث آتی ہے کتاب الحج دے اندر، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام خیمے لگا رہے ہیں تے ایک صحابی دا پیر جڑا رسے دے نال اڑیا زمین تے گردا گردا اپنے آپ کو سنبھال لیندے نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ دیکھ کے مسکرائے کہ بڑی مشکل بچے ہے، گردا گردا اپنے آپ کو سنبھالے اسو جویں بارش ہوئی ہوئے، کوئی موٹر سائیکل تے سلپ ہوندا بچ جائے، سائیکل تو ڈگدا ڈگدا بچ جائے، یا ایسے کوئی بابا گزردا پیا تے کھوبا چیکر دے بے وجہ تو بندہ گردا گردا اپنے آپ کو سنبھال لیندا نا تے اسی دیکھ کے مسکرانے ہوں۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دیکھ کے مسکرائے، آقا فرماتے نے میرے پروانے ہو میرے صحابی کو دیکھ کے مسکرانے والوں ادھر سینا پیر اڑے اور زمین تے گردیاں گردیاں اپنے آپ کو سنبھالے۔ جڑی انہوں تھوڑی تکلیف آئی ہے نا مومن ہون دی وجہ تو اللہ نے دے گناہ بھی معاف فرمائے، اللہ درجات بھی بلند فرمائے۔ مومن بندہ بن جائے وہ دی مصیبت اور واسطے رحمت بن جاتی ہے۔ بلکہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتیاں دے اندر کیونکہ مومن دی بیماری بھی ہونے لی رحمت ہے، آقا فرماتے نے فرشتیاں دے اندر اللہ اعلان کردے نے اپنے فلاں بندے نو مومن نو جنت دے داخلے دا اعلان کرنا، منو جنت عطا کراں گا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے اللہ نو فرشتے آکھدے نے اللہ تہاڈی بات دی نفی نہیں لیکن تہاڈا ایک ضابطہ قانون بھی تو ہے نا کہ بندہ ظاہری طور تے دین تو دور نظر آ رہا ہے، اے اندر گناہ عیب غلطیاں خطاواں نظر آ رہی ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کہ میرے فرشتے ہو میں اس چیز کو جانتا ہاں ہے تے میرا بندہ مومن ہے، گناہ دی اندر ہے نے، غلطیاں دی اندر ہے نے، خطاواں دی اندر ہے نے، لیکن دی زندگی دے جڑے آخری ایام ہون گے میں اس کو بیمار کراں گا اور بیماری دے عوض اندر اے دے گناہاں کو معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور آج پتہ چلیا کہ مومن واسطے بیماری بھی رحمت بن گئی۔ آؤ اسی بھی صحیح معنی دے اندر مومن بن جائیے اور اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث دے نال لگا دئیے اور اللہ دے قرآن دے نال اس بات کا نقشہ کھینچیے۔ مشکلات پریشانی مصیبت دا عالم آزمائش بھی ہو سکتی ہے جنہیں اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو زمانہ کے سمداز دے نال والا نبلونکم میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرو گھر والے دے رہن والے قرآن کو سنتے دے پروانے ہو جتنے تک میری آواز جا رہی ہے مجھے کتاب دے فکر دینا چاہنا اللہ کی قسم دے میں ایک بات کی طرف تیری رغبت دلانا چاہنا آئیے شخصیت پرستی چھوڑیے آئیے انام پرستی چھوڑیے آئیے برادری پرستی چھوڑیے آئیے علماءی پرستی کو چھوڑیے اپنے آپ کو مومن بنا لیجیے اپنی زندگیاں قرآن کے نال لگا دئیے اللہ دنیا دی اندر بھی اصلاح عطا کر گے آخرت دی اندر بھی اسی انسان واسطے جنت دی بڑی خبر ہے. اللہ فرماتے ہیں والا نبلونکم بشیء من الخوف اللہ کی قسم دے بندہ قرآن کا مطالعہ کرے اگر بندہ مومن دی موقع بنم دی مٹھاس کو حاصل کر لے اور بندہ کدے شخصیت پرستی نہیں دیکھے گا اور بندہ کدے برادری پرستی نہیں دیکھے گا اور بندہ جڑا مذہب پرستی دیکھے گا وہ ذہن اندر دل اندر سوچ ارادہ ایک ہی ہوئے گا دماغ اندر ایک ہی جذبہ دماغ اندر ایک ہی خیال دے دل اندر ایک ہی جذبہ پیدا ہوئے گا کہ ہر موقع تے اگر دل گزرتا ہے کہ اللہ میں اپنی زندگی دا دل گزارا محمد بنم کی شکل اندر گزارا رات دا پہلو گزارا محمد بنم کی شکل اندر گزارا محل نہار دا وقت گزارا تے محمد بنم کی شکل اندر کیونکہ قرآن نے کی آنکھی ہے اللہ فرماتے ہیں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو زمانہ کہ میں دشمنوں دے خوف کو زمانہ کدے میں مال دی کمی کر کے زمانہ کدے میں علم کوئی نہ دیا اولاد کو کے زمانہ کسی دا بیٹا اٹھا لیا ہے کسی دا بھتیجا اٹھا لیا ہے کسی دا پوترا اٹھا لیا ہے کسی دا پوترا اٹھا لیا ہے کسی دا بھانجا اٹھا لیا ہے والثمرات اللہ فرماتے ہیں پکے ہوئے پھل جڑے نے تباہ و برباد کر کے ازمانا تے کوئی خبریاں کنا لوکاں واسطے نے جنہ تے دکھ آئے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ ورنہ تے مصیبتاں نے تے انہاں دی سباباں تے درانے کی نے انا للہ کسی بابے وال نہیں بزرگ وال نہیں بڑیرے وال نہیں چودھری وال نہیں کسی نیک وال نہیں کسی بد وال نہیں اپنے وال نہیں بخانے وال نہیں سمجھ نہیں آپ دے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری حالت کبیر کی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کی قسم میں کسی کو نشانہ بنانا نہیں چاہتا نہ کسی سے ترکیب کرنا چاہتا ہر خطیب نے اپنا انداز ہوتا ہے لیکن میں کتاب سے فکر دینا چاہتا کیونکہ میرے دل کی سو میرا ارادہ کی ہے یہ تو اللہ نے میرے دل فضل دے اپنی رحمت فرمائی شیعہ مسلک کا الحدیث ہویا دل میرے کی طرف پیدا ہوئی کہ جنہیں اللہ نے میرے دل فضل فرمایا میں اپنے قرآن دے پیغمبر دے فرمان کو سینے نہ لایا ہے کہ میرا دل دی اندر ایک جذبہ پیدا ہویا لوگوں نے بھی دعوت ہوں اس قرآن کی طرف غلام اس قرآن کی طرف لیکن میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان بھی رہو آئیے غور کیجئے ایک بات میں
تیرے سامنے رکھنا چاہتا. ہر جماعت اپنی جگہ ہے, ہر خطیب اپنی جگہ ہے, ہر بزرگ اپنی جگہ ہے, ہر وڈیرا اپنی جگہ ہے, لیکن میں خاص طور پہ فکر اہل حدیث کو دینا چاہتا ہوں. اور اسی چیئرمین کو بن جائیے, چیئرمین اہل حدیث بن جائیے. اگر میرے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کیجیے, اللہ جانتا پوری میرے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریے, میرے پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریے. میرے پیغمبر کے جتنے صحابہ نے, ہر صحابی نے آقا کی دعوت سن کے اسلام کو قبول نہیں فرمایا. کسی میرے پیغمبر کی دعوت نو سنیا, اسلام کو قبول کیتا. کسی میرے پیغمبر کا کردار دیکھیا, اسلام کو قبول کیتا. کسی میرے پیغمبر کا اخلاق دیکھیا, اسلام کو قبول فرمایا. کسی میرے آقا کی خلوت دیکھی, اسلام کو قبول فرمایا. کسی میرے آقا کی جلوت دیکھی, اسلام کو قبول فرمایا. کسی میرے آقا کا چہرہ تکیا, اسلام کو قبول فرمایا. کسی میرے پیغمبر کی رحیمی کریمی کو دیکھیا, اسلام کو قبول فرمایا. اس بات کو پتہ چلتا ہے خالی دعوت دلالت کا بڑی بندہ تیرے میرے ہاتھوں دے وچوں رنگ نظر آوے, تیرے میرے ہاتھ چلن قرآن کے مطابق, تیرے میرے ہاتھ چلن مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق, تیری میری حکم غیرت شرم و حیا قرآن و حدیث والی ہوئے, تیری میری زبان اندر نرمی تے لچک قرآن و حدیث والی ہوئے, تیرے میرے کانوں کی سنبھال قرآن و حدیث والی ہوئے. بزرگ اپنی جگہ بجائے قابل احترام ہے, عزت کی جگہ ہے, لیکن کم استعمال ہوئے قرآن و حدیث کی طرح حق استعمال ہوئے قرآن و حدیث کی طرح. حالت طبیعت کی ہونی چاہیے. قل ان صلاتی ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ سامنے اندر بجائے گا اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں کیا ہے, اللہ اکبر غور کرے گا, توجہ کرے گا. میں دیکھیے اللہ جانتا ہے ہر علاقے اندر, ہر شہر اندر, ملک پاکستان کے مختلف علاقے کے اندر, سعودی عرب کے اندر بھی اللہ نے گفتگو کرم کا کئی مقامات کے موقع عطا فرمایا. اہل حدیث کو دیکھیا, بچہ اہل حدیث ہے, یا لڑکپن کے اندر ہے, یا جوانی کے اندر ہے, یا بڑھاپے کے اندر ہے, ہر نوجوان باتوں کھڑا کر کے, ہر بزرگ اہل حدیث کا باتوں کھڑا کر کے ایک بات کا اعلان کر دے کہ ایک ایسی قرآن کی ایت ہے, ایک میرے پیغمبر کی ایسی حدیث ہے جنہیں میرا عمل نہ ہے, میں اس قرآن کی ایت کو اپناواں گا, اور پیغمبر کی حدیث کو سینے نہ لگاواں گا. روایت رہنے والوں کو ہم نے سنت پروانے ہو, میں پورے قرآن کی بات نہیں کرتا, میں پورے قرآن کی ایک آیات کی بات نہیں کرتا, میں ایک لفظ تیرے سامنے رکھنا ذرا غور کرنا ہے. اگر تیرا میرا عمل ہویا نا اللہ کا شکریہ ادا کری, اگر تیرا میرا عمل نہ ہویا میں تو اپنے دل اندر جان کر کے دیکھیے تیرا میرا دعویٰ غلط ہے, تیرا میرا دعویٰ جھوٹا ہے. سب کو پہلے اپنے آپ کو عملی طور پہ پیش کیجیے. لوگ آپ میں ہی قریب ہو جائیں گے, لوگ آپ میں ہی ساتھے کو لا کر کے بیٹھیں گے. آئیے اللہ نے قرآن میں رکھی ہے نا, قل ان صلاتی, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, اعلان کر دے ہو کی اعلان کر رہے ہیں. اللہ اکبر فرمایا ان صلاتی, میری نماز کی دے رہی کدے واسطے, اللہ کی قسم جدوں میں قرآن دی ایت پڑھنا اہل حدیث میں تے ہاتھ مار کے آگ دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اس لفظ پہ میرا عمل ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اگر جب میں کسی کو کہانا یار آ کسی غیر دے سامنے سر جھکا لے, کہہ دیا سر جڑا جسم کو جدا بیان نہیں ہو سکتا, لیکن اگر جھکے گا اللہ کی عدالت کے اندر جھکے گا. اگر کوئی ولی ہے کہ دی عزت کرا گا, وہ دی خدمت بھی کرا گا, وہ دی عزت بھی کرا گا, وہ دا احترام بھی کرا گا. اگر میں سر جھکاواں گا تے رب دی عدالت کے اندر اللہ اکبر کے سینے تے ہاتھ مار کے اللہ دی سامنے نے الحمدللہ دل دے ساڈا والے اگلے لمن تے غور کر لے. وہ دوسروں کی میری قربانی نہیں کدے واسطے کدے دیتی ہے بکرا ہی تو لوا کے پیچھے رہی بھول جانے اللہ اکبر. جے میں کہاں اللہ تو علاوہ کسی نیک دے نام دے بزرگ دے
नाम दी देर है, ते अल्लाह की नहीं देर है। असी अपने मार सकते हैं, साडे कुकर भी अल्लाह दे नाम दे। अगर असी बकरे देने दे तेरा बदे नाम दे, अगर गावां जेड़ियां ने आवारा नहीं छड़नियां किसे दे नाम दिया, वो भी अल्लाह दे नाम दिया देवांगे। ये दे जिदों ऐ पढ़ना ते सीने ते हाथ मार के आंदे हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। इस लफ्ज़ ते भी मेरा अमल है, मेरा तेरा ते भी तेरी राम दर, पतला तेरा ते भी तेरी राम दर, कुकड़ियां कुकड़ी तेरा ते भी तेरे राम दर। अगर गोश्त तकसीम करना ते तेरे नाम दा, अगर मैं गाय तकसीम करना ते अल्लाह तेरे नाम दी। अगले लफ्ज़ की है व महया व ममाती, मेरी जिंदगी की दे रही, मेरी जिंदगी की दे रही अल्लाह वास्ते जिंदगी है। और इस लफ्ज़ पे सादा अक्सर अमल नहीं। अगर बंदा सूद खांदा है तो दी जिंदगी अल्लाह दे नाम दी नहीं। अगर बंदा दिल च पानी पांदा है कभी मैं वहाबी अगली सप्ताह नमाज़ी है, दूध च पानी पांदा है, जिंदगी ने रब दे नाम नहीं लाई, उन्हें जिंदगी पैसे दे नाम लाई है। आखदा मेरी जिंदगी अल्लाह दे नाम दी, चेहरे तो पैगंबर दी सुन्नत उतार ने जिंदगी रब दे नाम नहीं लाई। आ मेरे कलमा पढ़ वाले मुसलमान वीरा, अपने केड़े महान अंदर जा करके देखिए केड़े केड़े मोड़ ने जिथे सब जिंदगियां पैसे रुपये दे नाम लाइया ने, अल्लाह दे कुरान दे नाम नहीं लाइया। एक मैं गल तेरे सामने करना चाहना, मैं सारी चीज़ां अपनी जगह ने, असी अपने रिज़्क़ ते नजर मार के देखिए, फिर इस कुरान दी आयत को पढ़ के देखिए। अगर जे फिर असी इस कुरान दी आयत को पढ़ के देखिए, क्या तेरा मेरा अमल है ते नहीं। अगर जे कोई साडे करेया साडे नाल मिल के चोरी कर ले, असी उन्होंने कहिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अल्लाह का वादा कीता व महया व ममाती, मैं अल्लाह ने वादा कर चुकिया वा। तारी मनाना सोनी नहीं लगती, हमने मैं नहीं मनावागा, क्यों व महया व ममाती, मैं सूद खाना नहीं खावांगा, भूखा मर जावांगा, क्यों व महया व ममाती, अंदर पानी पाला नहीं पावांगा, क्यों व महया व ममाती, मैं नाम तो अंदर कमियां कर ले नहीं करूंगा, व महया व ममाती, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्यों व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस कुरान दी आयत है और मैं कुरान दी एक और आयत तेरे सामने पेश करा। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालेओ, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाह फरमाते हैं ऐ लोगो ईमान वालेओ और मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरों, मैं अल्लाह की तकसीम तो कुर्बान जावा। अल्लाह ने किसी यहूदी को ऐलान नहीं किया, अल्लाह ने किसी ईसाई को नहीं आखिया, अल्लाह ने किसी सिख को नहीं आखिया, अल्लाह ने किसी बुद्ध मजहब को नहीं आखिया, अल्लाह ने किसी काफिर को नहीं आखिया। जिसने कलमा पढ़ लिया है उसका लक़ब चाहे अहले हदीस है, उसका लक़ब चाहे अहले सुन्नत है, उसका लक़ब चाहे देवबंदी है। जिसने कलमा पढ़े अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरों, देख लो मेरी दावत दे होने का मैं दिल आबारी करम दा आती है, मैं तनकीद करम दा आती है, मैं ते कहा करना जिसने कलमा पढ़ लिया है इदी अंदर वहाबी आ गए, देवबंदी आ गए, बरेलवी आ गए, और ऐलान अल्लाह दा आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालेओ, अल्लाह दी हुक्म करना किए तो आता हुक्म किए, फरमाया कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम। अल्लाह फरमाते हैं तुसी रिज़्क़ हलाल खाना है, रिज़्क़ हलाल खाना है और इसके हलाल खाना है। और जरा मैं तो अपने गिरबान अंदर चल करके देखिए, मैं साडे चेहरे ते नबी दी सुन्नत भी होवे, असी मुसलमानी दा दावा भी करिए, मोहम्मद बनन दा दावा भी करिए, अगली सब दी असी नमाजी भी होइए, इस्लाम दे ठेकेदार भी होइए, सलवार भी सुन्नत दे मुताबिक गटियां तोड़ते होवे, चेहरे ते नबी दी सुन्नत भी सच्ची होवे, मथे ते मिलाप बन गया होवे। अगर तेरा मेरा रिज़्क़ हराम है अल्लाह जानदा फायदा कोई नहीं, और मैं देखिए अल्लाह दी कसम है जिहदे रिज़्क़ दी अंदर हराम आ जांदा
جڑا گناہ وے جنوں سود آکھیا جاندا ہے ادھر اللہ دا قرآن سنیا جائے اللہ فرماندے نے اللہ نے قرآن دے اندر واضح طور تے اعلان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اللہ اکبر غور کر دیا نا توجہ کر دیا نا اللہ دی قسم میں کسی نو ولی سمجھ کے او دے قدماں چ بیٹھ جا کسی نو بزرگ سمجھ کے او دے پیراں چ بیٹھ جا اگر جے تینو کلے میرے قدماں چ آ گئی تیری نجات ہے اگر جے تیری کمائی اندر سود آ گیا ہے نہ کسی بابے پر بیٹھ نال نجات ہے نہ مسجد دے بیٹھ نال نجات ہے نہ کسی ولی دے قریب بیٹھ نال نجات ہے نہ نماز پڑھن نال نجات ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا اے لوگو ایمان والے ہو اگر جے تسی کتے سود کھا بیٹھے ہو اگر سود اندر ملوث ہو گئے ہو انہوں تسی چھڑ دے ہو اگر تسی مومن ہو جے تسا پھر بھی نہ چھڑیا اللہ فرماندے نے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللہ فرماندے نے اس بندے نے میرے نال تے میری نبی نال کھلا مخولا اعلان جنگ کر چھڑیا ہے اعلانیہ طور تے جنگ دا اعلان کیتا ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھی غور کری میں کہنا تیرے علاقے دا کوئی چودھری بندہ ہوے ایک غریب بڑا کیا بندہ ہے میرے تا مزدوریاں کرن والا ہے اگر چودھری دے نال متھا لا لیندا ہے اسی آنے ویکھ دی زندگی دے الٹے دن شروع ہو گئے نے ایک زندگی دے الٹے دن چل پے کیوں جی وجہ کی ہے وجہ ہے اینے تے فلان چودھری نال بندہ لے لیا اونے تے دا جینا حرام کر دینا ہے اگر کسے بڑے بندہ بندہ لے لوے اودا جینا دنیا تے مشکل ہے تے جڑا اللہ کیوں دے نبی نال اعلان جنگ کرے اودا جینا دنیا تے خوشحال کیویں ہو سکدا ہے اسی سود نو اے سمجھ رہے ہیں جویں ثواب دا کم ہے جڑا قرضہ دینے ہے نا قرضہ کوئی مجبور بندہ ہے پریشان بندہ ہے او دے تے شفقت فرمائی ہے او دے کولو نجائز فائدہ اٹھایا ہے اللہ دی قسم ہے او بندہ اللہ دی گرفت اندر آ جاندا ہے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی ہے ابن ابی شیبہ دی اندر صحیح سندنا روایت ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دے کولنا عراق دے علاقے دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا ہے حضرت ابو بردہ انہاں دا نام ہے حضرت ابو بردہ تو عراق دے علاقے جو آیا ہے عراق کیسا شہر ہے عراق کیسا ملک دے ایسا علاقہ ہے جتنے سود بہت زیادہ چلتا ہے جتنے سود بہت زیادہ چلتا ہے دیانے کری سود کو بچ گئی آگے میرے حضرت جی ملو دسو تے صحیح سود کو کی میں بچا گئے میرے ویراسی اس ساتم دران کے سود جو مطلب سننے اس بات کو میں کر کے بھی اگے گل چلاوا اللہ حکمت را اور کر دیا نام آگے میرے سود کو بچن دی میرا علامت کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو قرضہ دے دوے انہیں کو حدیث دی اسی طرح الفاظ نے اگر تو قرضہ دے دوے اس بندے دے کولو تو جمع دی مٹھ نہ لئی او دے کولو کسی قسم دا فائدہ نہ اٹھائی اگر او دے کولو بچے لے لینا ہے او بھی سود ہے اگر جون لے لینا ہے او بھی سود ہے پتہ چلے گا کہ جنوں بندہ قرضہ دے دیتا ہے تیری میری حالت کی ہے اگر کسی تو کامدار اور روپیہ رکھ دیتا ہے تے تجھے دل جا کے بیٹھے دی بوتل پی رہے اگلا بندہ بیچارہ مجبور ہوندا ہے کہ یار بیٹے کو پیسے چکے نے لہذا اگر نائی دی خدمت کی تھی پریشان کرے گا میں قربان جاواں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ آپ جے کسی نو قرضہ دیندے نا تے او دے گھر لین واسطے جاندے تے آپ او دے مکان دی
سائے دے نیچے بھی کھڑا نہ ہوندے کتے میں اس وجہ تو بھی سود اندر ملوث نہ ہوں. قرضہ دینا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اسی پتہ کیا میں روپیہ 5 لاکھ دینا مینوں فائدہ کی ایدا فائدہ میرے نبی نے دسیا ہے. آپ فرماندے نے جیڑا بندہ کسے نوں قرضہ دیندا ہے مثال 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے آقا فرماندے نے اللہ نو بندہ اتنا پیارا لگدا ہے ہر روز اللہ پاک اس بندے نو 1 لاکھ دا ثواب صدقے دی شکل اندر عطا کر دے ڈیلی روزانہ. فرمایا کہ 1 مہینے دا ٹائم مثال نہیں نہ دیتا بندہ گیا ہے دیکھیے ماڑا ہے نہیں دے سکتا. اللہ فرماندے نے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماندے نے انہوں چھڑ دیتا ہے ٹائم دے دیتا ہے انہوں رخصت دے دیتا ہے جب میں تمہیں کوئی نہ ہو دیتا. آقا فرماندے نے اللہ کو بندہ انعام پیارا لگتا ہے ایتے 1 لاکھ 1 مہینہ ٹائم ہو دے چڑھے ہے سال ٹائم ہو دے چڑھے ہے 2 مہینے ٹائم ہو دے چڑھے ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے انہوں روزانہ 2 لاکھ دا ثواب اللہ عطا فرما دیتے نے. اجر لینے قیامت نو جے دنیا تے لین دی کوشش کیتی اودے بعد پریشانی دا ذریعہ تے سبب بن جائے گا. تیرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرو دوسری حدیث تے غور کرے آجے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک بندہ آیا ہے مدینے دا رہنے والا ہے آتا میرے کول ایک بندے نے قرضہ لے آئے میرے کول ایک بندے نے قرضہ لے آئے لیکن جو نے مچھلی دا کاروبار شروع کیتا ہے تے او آئے تے توپے دی شکل اندر میں مچھلی دے کے جاندا ہے تیرے آدم میرے واسطے کیا کرے میرے پیغمبر دے صحابی نے کیتا اینو ہی تے آقا نے سود آکھیا ہے اینو ہی تے سود آکھیا ہے جنوں قرضہ دیتا جائے او دے کول توپے مل رہے جنوں قرضہ دیتا جائے او دے کول کسی قسم دا مال نہیں لینا. فرمایا ہاں ایک چیز ہے وے تو جنہیں پیسے دیتے رہے تے روزانہ دی مچھلی دے کے جاندا ہے اپنے کول نوٹ کرتا جانا جدوں تیرا پیسے دا ٹائم پورا ہو جائے گا جو مچھلی دا ریٹ ہے او دے مطابق پیسے کٹ کے جننے پیچھے بچ جان گے او دے کول لے لئی. اینو تے آقا نے سود آکھیا ہے او میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان ویرو اگر وہابیت تے پھر بھی غیر حدیث تے پھر بھی اسی اپنے گھر اندر جان کر کے دیکھیے کیڑا بندہ جڑا سود دی لعنت تو بچیا ہے کیڑا بندہ جڑے ایسے گناہ تو بچیا ہے. اللہ دی قسم اتنا برا گناہ ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ہے ایک بندہ 34 مرتبہ بانر زنا کرے اور اتنا گناہ برا نہیں جڑا بندہ سود کھانے والا ہے وہ دیتے بھی اللہ کی لعنت ہے دینے والے تے بھی اللہ کی لعنت ہے لکھن والے تے بھی اللہ کی لعنت ہے کوئی دینے والے تے بھی اللہ کی لعنت ہے. میرے ویر جڑی گل میں تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہاں اسی اپنے آپ نو دین دے ٹھیکیدار سمجھیے تے میری کمائی اندر سود آ جائے اگر کل میری سمجھ اندر نہ آئے ایسے سمجھیا کہ مینوں تے اتنی میری عمر نہیں میرا اتنا تجربات نہیں میں تے تواڈے جیسے پاپی اندر سنیا اللہ جاندا ہے کسے پیٹ دی اندر ایک بھابی ہوندا سی نا ایک بابا حدیث ہوندا سی او دے کول پورا پیٹ دیندا سی او دے کول پورا پیٹ کھاتا سی او دا پورے علاقے دے لوگ ہوندا سی تے میں اگر بابی نوں پوچھنا بابی او وجہ کی ایک بندے دا پورے پیٹ دے لوگ اور پورے دا پورا پیٹ بھی ہوے لیکن انہاں دا روح تے دبدبا نہیں ہوندا حق دے حضرت دی اصل وجہ کی سی اونے کدے نماز نہیں چھڈی کیونکہ کہندے لوگ کہندے ساڈا بندہ وہابی ہے انہیں کدے نماز نہیں چھڈی اس وجہ تو کہ وہابی ہے انہیں کدے جھوٹ نہیں بولے ہاں اس وجہ تو کہ وہابی ہے انہیں کدے سود نہیں کھاتا اس وجہ تو کہ وہابی ہے انہیں کدے خود جوانی نہیں پایا اس وجہ تو کہ وہابی ہے انہیں جو غیرت تے شرم و حیا ہے کیونکہ بندہ وہابی ہے زبان تو کدے گال نہیں دیندی کیونکہ بندہ وہابی ہے کدے ہاتھ نہ کسی نے ظلم نہیں کیتا کیونکہ بندہ وہابی ہے وہ دی حالت کفیت کی ہوندی سی قل ان صلاتی
زندگی جو رحمان دے نال لا دئیے نا اس بندے دا رو اللہ لوگاں دے دلوں دے خالق صحابہ دی زندگی نو پڑھ کے دیکھیے چند صحابہ بدر دے میدان اندر لیکن اللہ نے کافر تے نہیں کر چھڑیا جدوں بندہ مومن بندا ہے کی خیال انشاءاللہ قرضہ بھی دینا ہے کہ وہ دے کولوں نجائز فائدہ اٹھانا نجائز فائدہ اٹھانا نہیں اگر جے نجائز فائدہ اٹھا لے تے زندگی قرآن دینا زندگی قرآن دینا وہ میرے ویر اللہ جانتا ہے بھابی ہوتے جنور بھابی بن جاؤ کیونکہ میں تے جگہ جگہ اللہ کا شکریہ ادا ہے سمراج کرنا کر شکر خدا دا لوگوں جنہیں میرا نصیب جگایا ہے مینوں پاکے سیدھے رستے اگلے حدیث بنایا ہے سبحان اللہ فضل خدا نہ کردا مجھے فضل خدا نہ کردا میں شرک ہی کر دیا رہنا سی بکی کمرہ شجرہ کولو ہر کم کر دیا رہنا سی سرور بھی نہیں ایک مرتبہ نا بسرور دے علاقے اندر مجلس پڑھنے واسطے حاضر ہوئے 3-4 بار کٹھے سن تسی جانتے ہو جڑا کوئی مولوی ذاکر ہوندا ہے ہر صوبے چ تھوڑی جی طرح عقل ہوندی ہے بندے چ تے انہاں اس طبقے چ خاص کر کے زیادہ سردی دا موسم بوٹ میں پائے ٹائم نہ چلے گئے اندر حضرت جی ٹائم نہ لائے ہو آؤ سلام ہی کر لو میں جُتی سمیتی بڑھ گیا اندر کہ میرا فرق ہے میں ذاکر آیا ہوں بندے نے کہ جدو تے مجاور نے دیکھیا کہ پہلی جُتی پائی ہے اندر حضرت جی جُتی لے کے اندر آ گئے ہو بابے رنگی گستاخی ہو گئی نہ تو رات سونی نہیں دینا میں ڈر گیا اللہ جاندا رب دے گھر اندر بیٹھے ہیں ڈر گیا گھبرا گیا اور میں جُتی باہر اتاری ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا بابا جی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیو تے جدوں میں ادھر آیا میرا کمرہ بھریا پھرنا ہے میں رب دا قرآن نہیں ہو پڑھیا اللہ فرماندے نے وما انت بمسمع من فی القبور جڑے کمرہ والے نے سن دے وہ جڑے سن دے دی کر دکھ بھی دے سکتے نہیں دے سکتے پھر میں تائیں میرے استاد نواز ماں صاحب اللہ انہاں دی عمر اندر برکت عطا فرمائے انہیں نظر لکھی تے میں دسوا جی ہنڈ لگنا جی میں لکھی ہوئی میرے واسطے جے میں دے تائیں دعائیاں دیتا کرنا اور جے فضل خدا نہ کردا میں شرک ہی کر دے رہنا سی بکی کا بڑا شجرہ کولو ہر دم ڈر دے رہنا سی بچ شرک ہتھیرے بڑھ کے ایویں دوزخی بن دے رہنا سی بٹ شرک دے وچوں مولا دن رات توحید چلایا ہے سبحان اللہ شکر خدا کا لوگوں جنہیں میرا نصیب جگایا ہے میرا مرشد دیتا ایسا جدی ملتی کوئی مثال نہیں مرشد اللہ جانتا ساڈے مرشد ورگا نہ کائنات اندر آیا تے نہ قیامت تک آنا ہی نہیں کہ مرشد نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد دیتا ایسا جدی ملتی کوئی مثال نہیں بڑے رتبے پائے کئیاں کوئی جمعہ ایسا دار نہیں سنے نبی محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم سنے نبی محمد جیسا کسے رتبہ پایا کمال نہیں مینوں سارے ذاکر کولوں بچا کے مینوں سارے ملوانے کولوں بچا کے مینوں سارے میرا کولوں بچا کے مینوں خرید مرید بنایا ہے کر شکر خدا دا لوگوں جنہیں تیرا نصیب جگایا ہے ہویا دین سلام مکمل ہویا دین سلام مکمل کوئی وعدے کٹے دی لوڑ نہیں جنہ رب نبی نے دسیا کوئی اس دے اندر تو نہیں ہے دین سلام مکمل سانو اللہ پاک عطایا ہے کر شکر خدا کا لوگوں جنہیں میرا نصیب جگایا ہے جنہیں تانے میرے لوگاں میں سب کچھ چلی جانا بڑیاں گلا
لفظ کی دیا جی کی ہوندا مکھیاں چل دے ہو جے سلوار کٹیا تو جی پانی لان چلے ہیں یہ تے پانی آیا ہے طرح طرح دی گلاں سنیاں لیکن کسے دی پرواہ کیتی میرا ایک اپنا عزیز آندا سی پتر میں اپنے پتر نو تیرا شاگرد بنانا ہے تے اللہ کو دعا فرماؤ اللہ میری امی دی قبر نو جنت دا باغ بنائے دنیا تو چلے گئے نے اللہ نہ تیرا ہم کا فرمائے انہیں کہ دینا کیا میرا تو آگنا سے اپنے پتر نو میرا شاگرد بنانا ہے ان شاگرد بنا کیوں نہیں بنتا ہمیں آبی بے ہدایت ہو گیا پتر نو بے ہدایت کرنا ہے انہوں دے آبی ہدایت کوئی نہیں انہیں دے اپنی قبر نو جہنم دیا گنل بھر لے آئے میں کہ ماموں جی فیصلے دے قبر اندر ہون گے فیصلے دے اللہ دی عدالت جو ہون گے اپنی قبر نو جہنم دی آگنل کنے بھرے آئے یا رب دی رحمت نال کنے بھرے آئے بڑیاں طرح طرح دیاں گلاں سنیاں اللہ جاندا لوکاں کناں دیاں تبکیاں بھی لائیاں لوکاں پیسے دیاں بھی آفرت کی دیاں گھڑیاں تے مکاناں دیاں بھی آفرائیاں ایک کی گل سوچی پیسہ روپیہ کی کرنا ہے تے کنجراں کو بھی بڑا ہے حق حلال دا بھی حق حلال دا ہونا چاہیے حق حلال دا تھوڑا بھی ہوئے او دی اندر بھی برکت ہونے تے پاوے حرام دا ٹھیکاں دے ڈیر ہون او دی اندر برکت نہیں ہوندی بڑیاں گلاں سنیاں تے آکھیا کی اجے تانے میرے لوکاں میں سب کچھ چلی جانا والا باطل والی چھڈ کے عقل منی جانا وا بس سڑک محمدی اُتے ہر دم چلی جانا وا کوئی تکلیف نہیں لگتی چنگی میں ہر جگہ گرج کے حق سنانا وا اس واسطے میں دی اپنی زندگی دا حکم کر لیا ان کی دیر تک جسم اندر جان رہے گی وہ اندر زبان رہے گی ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے سے مسلم احمد پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے پہ سنو کبرا لہجی پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے تبرانی کبیر پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے جامع ترمذی پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے ابن حبان پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے طبقات ابن سعد پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے ترمذی پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے کے عیسائی پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے ابن ماجہ پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے سے مسلم پکڑ کے ایک کا اندر ابدا قرآن پکڑ کے دوسرے سے بخاری پکڑ کے شرک و بدعت کے بوٹے کٹ دیا گے توحید و سنت کے جھنڈے پر کدو کٹے جان گے جدو ساڈا رزق حلال ہوئے گا اے آؤ اپنی زندگیاں قرآن دے نال آ دئیے اللہ جاندا ہے کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی ختم ہو جائے اے سما والی ڈور ٹوٹ جائے وہ جس اولاد واسطے اسی کدے حلال و حرام دی تمیز نہیں کیتی اللہ جاندا ہے کتے اس طرح نہ ہوئے میں اپنی گناہگار اکھاں نال ایسیاں اولاداں ویکھیاں نے جنہاں نوں اپنے باپ دی قبر دا علم نہیں ماں دی قبر دا علم نہیں اللہ دی قسم ہے میرا اپنا ایک رشتہ دار بڑا قریبی رشتہ دار اللہ اکبر انہیں اپنی اولاد دی خاطر 3 اس دے بیٹے چند بیٹیاں انہیں اپنی بہناں دا حق کھاتا اپنے دین دا حق ماریا اور سارے دا حق کھا کر کے اپنی اولاد واسطے بنایا کہ میری اولاد دا کچھ بن جائے زمین آپ نے نہ پیسے پٹواریاں نوں دے کے اپنے نام لگوا لی اور یہ سمراٹ کے نال بے دخل کر دیتا زمین کو اور میں اپنی آنکھاں میں اس کو دیکھے ہے وہ دیکھتے بیٹے 3 بیٹے نافرمان اور خود شوگر دا مریض اور وہ دی گھر والی بھی شوگر دی مریض اور حقیقت بات ایسے دل ہو دیتے آئے کہ گھر دوائی واسطے پیسے کوئی نہیں جس اولاد دی خاطر زمین نہ بنایا جس اولاد دی خاطر حویلی کا بنایا جس اولاد دی خاطر مکان بنائے اور دوائی واسطے پیسہ نہ دے بلکہ کئی مرتبہ انج ہویا کار کھان باپ دے رزق کھان باپ دے روٹی کوئی نہیں اور غریب و غریب سمجھ کے کئی لوگوں نے تعاون فرمایا اس واسطے میرے ویر اے نہ سوچیا کر کہ میں مال میں جمع کر لواں کیونکہ کسی صاحب دل نے اس انداز نے اعلان کیتا ہے کہ جوڑ میاں جوڑ پاوے لکھ دے کروڑ
جوڑ میاں جوڑ پاوے لاکھ دے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ مار گئے اے گھڑے دے رہن والے قرآن و سنت دے پروانے اللہ جاندے دی اندر جھوٹ نہیں کیوں اے سارے منظر میں اپنیاں اکھاں نال تکے نے سیالکوٹ دے علاقے دے اندر جمعہ پڑھایا حضرت قاری صاحب اس علاقے اندر رہ گیا ہے اللہ اکبر اس علاقے دے اندر میں جمعہ پڑھایا جمعے تو بعد ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی ساڈی فوجگی ہو گئی ہے آؤ نہ ذرا انہوں غسل دینا ہے اللہ جاندے اپنے ماپیاں نوں چھڈ کے اپنے بہن بھائیاں نوں چھڈ کے اپنے سسرال دے آ کے ڈیرے لائے جنوں غسل دین لگے او دے جڑے سہرے نے باہر نکل گئے او دے سالے بھی باہر نکل گئے او دے سارے رشتہ دار باہر نکل گئے ایک میں میرے نال بچارا کاری اسی دو جڑے اندر رہ گئے ایک بندہ ہور ساڈے کول موجود میں دکھ تے غصے نال آکھیا میں کہ یار تو ہی بال چلا جا جو ہوئے گی اسی کر لواں گے اودیاں اکھاں جاں سو آ گئے حضرت جی میں کی دساں میں دا ویرا ماں بڑے ترلے لیندی رہی تے پترا نہ جائی پائی ہوندے رہے یاروں میں سوریاں دی نفی نہیں کرتا لیکن اللہ دی قسم ہے اپنا خون کسی نہ کسی موڑ دے جوش مار لیا کرتا ہے اپنا خون دے رہا ہے کسی نہ کسی موڑ دے محبت دیا وفاداریاں کاری دیتا کرتا ہے آپ دا حضرت میں کی دساں اسی بہن بھائیاں نے بڑے تر لے لے اساں بڑیاں للا لیا لیکن انہیں ساڑی نہ سنی اپنی بیٹوں کی مر گیا سسرال دے لائے نے کہ اجا کھانا مندر تھک لے گئے سارے بھی بات چلے گئے سارے ہمیں چھڑ دیتے تے ویر پھر بھی کول کھڑا ہے مسلمان تے کول کھڑا ہے تیرے ویرا تے تان کسی نے سندار صحیح بات آکی ہے جوڑ میاں جوڑ پاوے لاکھ دے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ مار گئے تیرے مین تے براب رہ گئے کرن گے سلام تیری بیوی دا نکاح کسے ہور نال بڑھان گئے اس واسطے میرے ویر اپنی زندگی قرآن دے نال ہم دئیے آخری واقعہ سناواں تے گل مکاواں اللہ اکبر میرے ویر جنوں دل نوں جھٹکا لگدا ہے اللہ دی قسم معمولی جی بندہ چیز رہ گئے بندے دی زندگی اندر تبدیلی آ جایا کرتی ہے اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے آپ فرماتے نے بچپنا میں بری سوسائٹی جو گزارے ہے جوانی میں برے لوگوں کے اندر گزاری ہے تے میں جوان ہویا میرے ماپیوں نے میرا نکاح کر دیتا ہے میرے ماپیوں نے میرا نکاح کیتا ہے اللہ نے مینوں ایک بیٹی عطا فرمائی ہے تے میں اپنی بیٹی دے نال بڑا ہی پیار کرنا اگر میرے والیا ذرا اس بات نوں بلے بن لے اللہ دی قسم جسی بیٹیاں نوں منو سمجھن والے جسی اپنی بیٹیاں دا حق جڑا ہے اپنے پتراں نوں دین والے اللہ اکبر غور کر دے آنا کدے زندگی دا مواد نہ دے کر کے ویکھنا میرا ایک ساتھی سعودی عرب کے اندر رہنے والا اللہ نے 6 بیٹے عطا فرمائے آخدا حضرت جی اللہ نے رام کا فرمایا نے بیوی امید کرے دعا فرمایا جے اللہ میں بیٹی عطا کرے میں کہ یار لوگ نے بیٹیاں دی دعا کر دے تو بیٹی دی دعا پیا کرنا ہے بیٹی بات دے دعا دا کہہ رہے آئے ہمدا حضرت جی میں اکھاں نال منظر ویکھیا ہے جدوں لوکاں دے جنازے اٹھدے نے او بیٹیاں تو پتہ لگدا باقی کسے دے باپ دا جنازہ اٹھیا ہے میرے پتر نے انہاں دی شادیاں ہو جان گیاں جدوں میں مر جانا ہے پتہ نہیں میری لوگاں نے کوڑیاں چ لگ کے اپنے رشتہ داریاں پھالڑیاں نے تے جدوں روٹیاں لوگ ملدے نے اجر ویلے والے آ جاندا ہے تیاں انج دا روٹیاں نے کلی دے ککھاں وی روا کے رکھ دیندیاں نے ایسا صدمہ بیٹیاں نو ایسا صدمہ بہناں نو انہاں بہناں دا خیال کریا کر
اللہ جاندا پتر نے پتہ نہیں دعا کرنی آتے نہیں تیری بیٹی پردیس بیٹھی بھی تیریاں دل اندر محبتاں لے کے بیٹھی ہے ماں بیٹیاں دا حق کھایا کر وہ حرام کھاتا جے بھی جڑا پیروں دا حق کھاتا ہے وہ دنیا تے چلدا پھردا دوست دی بندہ جڑا بیٹی دا حق اپنے پتراں نوں دیندا ہے اللہ جاندا خطیب کہندے تھک گئے خطیب دعوت دے دنیا تو ٹر گئے ایتھے میں کتاباں دینا چاہتا ہاں ساری زندگی اسی پاپیاں نوں آ گیا ہے یار اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو ایتھے میں نوجوانوں ہاتھ بن کے عرض کرنا چاہتا جدوں تو پیدا ہویا تیرے پیدا ہون تو لے کے تیرے لک پم تک تیرے لک پم کو لے کے تیری جوانیاں تک تیرے باپ نے محنت مزدوریاں کیتیاں تینوں عدالت دی کرسی تے بٹھاؤن دی خاطر اپنے سر تے دامڑے چکے محنت مزدوریاں ٹوکرے چھک گئے تینوں وکیل بنایا تینوں جج بنایا تینوں ڈی ایس پی بنایا تینوں تھانے دار بنایا اگر تیرے باپ کو غلطی ہو گئی ہے انہیں تیری بہن دا حق تینوں دے چھڑیا ہے اپنے باپ دی قبر سے جان چھڑان واسطے جیڑا بہن دا حق کی انہوں واپس کر دے تاکہ تیرے باپ دے خیر ہو جائے تیری ماں دے خیر ہو جائے آؤ میں کہا مقدی مکرمہ نہ بیٹیاں نو منو سمجھا کرو اللہ اکبر کدے اس باپ دے تجربہ کر رہا ہے کئی لوگ سیٹر تو حدیث علاقی اندر ہم دے لے وہ تھے ایک بابیری نے ایک بزرگری ہونا کو دعا کرانی ہے میرے لیے بھلی تو دعا کرانی چاہیے نفی نہیں کرتا لیکن میں تیرے قدہ دینا چاہتا اللہ چاہتا میں تجربہ کر کے دیکھے آئی جدوں دا حدیث ہویا پریکٹیکل طور تے مسئلے دی عمل کر کے دیکھے ہے پریکٹیکل طور تے سما کے دیکھے ہے باقی اللہ کی خیر ہوتی ہے تیرے تے مصیبت آ جائے کسی کو جان دی ضرورت نہیں اپنی بیٹی کو کیسا بولی دعا کر اپنی بہن کو کیسا میلی دعا کر اللہ تیرے تے خیر کر دے گا اللہ عمر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیان کر دے دے اللہ نے بیٹی دیتی ہے میں بیٹی نال بڑا ہی پیار کرنا میں بیٹی نال بڑی ہی محبت کرنا ایک دن میں اپنی بیٹی کو رات دھمک کرتے ہیں میں اٹھایا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہوتا لٹ جڑا ظلم تے پیلا ہو جاتا ہے تے میں انہوں اپنے سینے تے لٹا لینا تے میری آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھ تے میری بیٹی دنیا تو چلی جاندی ہے میں اپنی بیٹی نو بڑا ہی یاد کر کے رونا ایک مرتبہ رات دا ٹائم ہے میں اپنی بیٹی نو یاد کرتا روتا روتا سو جانا تے روتا روتا سو جانا تے میں خواب اندر کی دیکھنا ایک میرے پیچھے سانپ لگ گیا میں اپنی جان سانپ کو بچانا اگے دوڑنا چاہے جانا رستے دے اندر ایک منو پاپا جی ملے رہے بڑے ہی صحیح بنے سر دے بال بھی سفید رہے داڑھی دے بال بھی سفید رہے میں کہ پاپا جی اس سانپ کو بچایا گے آگ دے پتر میں بڑے ہی کمزور ہوں سب جیڑا بڑا ہی طاقتور ہے میں ہی کو نہیں بچا سکتا اندر میں اگے دوڑنا جا رہا کو مجھے ایک باغ نظر آیا میں باغ اندر داخل ہویا تے سامنے مجھے میری بیٹی نظر آ جاندی ہے میں اپنی بیٹی نو پکڑنا میں جو سینے دے نال لا لینا میں انا میری دھیے اپنے باپ دی رات دی نیند نہیں اڑا چھڑیا نہیں اپنے باپ دے سکون ہی اڑا چھڑے نہیں تیرے باپ دا نہ دل سکون نال گزرے نہ رات سکون نال گزرے میری یہ بیٹی ہے میری دل رات دی بے چینیاں دے اندر اضافے ہو گئے نے اللہ اکبر یہ گل کردی آج دے رہے پتر اپنے باپ نو کدے چھپا لے اپنے باپ نو کدے لکھا لے تیرے باپ دی جان نو خطرہ ہے تیرے باپ دے پیچھے ایک سب لگا ہوا ہے تیرے باپ نو نقصان نہ پوچھا دے اور گھر بیٹھے والے جڑے بعد بیٹی میرا کھڑے کبھی اللہ جاندا اج اسی سینے دا لونا جلا لئیے میری تیری زندگی اندر تبدیلی آ جائے حلال و حرام دی تمیز ہو جائے اکھ جگہ تے شرم و حیا آ جائے اودی ابا جی اند لگدا ہے میں تے مر گئیاں پر تساں پورے کارنامے نہیں چھڈے ابا جی اند لگدا ہے
میں تے مر گئی ہاں جویں شراباں نہیں جے چھڑیا میں تے مر گئی ہاں جویں جھوٹ بولنا نہیں جے چھڑیا نہیں جے چھڑیا تے ڈر دے کیوں او جڑا تانوں سب ملے ہے او کوئی عام تے معمولی سب نہیں ہے او تہاڈیاں کیتیاں ہوئیاں بدکاریاں تہاڈے بولے ہوئے جھوٹ نے او تہاڈے گناہ نے تے جڑے رستے ادھر بابا جی ملے نے اج تھوڑیاں دیاں نیکیاں نے تہاڈے گناہاں تے غالب نہیں آ سکیا آپ فرماتے نے میری اکھ کھل جاندی ہے تے میں پسینے نال ڈوبیا وا تے اس قدر میرے دل نو جھٹکا لگا میں کہ اللہ جی میں بھی زندگی گزاری ہے اج تو میں وعدہ کرنا کل ان صلاتي آپ نے بھی خیال ہے لاواں کے زندگی قرآن دینا کی گل ہے انشاءاللہ کوشش کرو باقی فائدہ اذان تا فتوکل علی حرام کھانا ہے داڑھی انشاءاللہ بنا لی ہے کام بڑا اوکھا ہے اللہ ساڈے ہاتھ تے رحم فرمائے آؤ زندگیاں قرآن دے نال لگائیے آسمان والے خدا دے قریب ہوئیے مومن بن جائیے ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک